بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ اس طرح کے میسیجز کو شیئر کر دیتے ہیں کہ جن کے شیئر کرنے کو وہ دین سمجھتے ہیں اور اس کے اندر جو پیغام ہے اس سے وہ دین مانتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اچھے جذبے اور نیک خواہشات کے تحت ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک ایمان والے کے لیے اس کے جذبات کا، اس کے خواہشات کا، اس کے گمان کے اعتبار سے اچھا ہونا کافی نہیں ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ ہمارے ایمان کا، ہمارے جذبات کا تب تک اعتبار نہیں جب تک وہ خود دین کے تابع نہ ہو۔ اس طرح کے میسیجز کا شیئر کرنا کہ اتنوں کو کریں تو جنت، اتنوں کو کریں تو خوشی، اور اتنوں کو کریں تو یہ ورنہ نقصان، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا کہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہیں کہ اتنوں کو کریں اتنوں کو کریں تو ہی فائدہ۔ جنت کا حصول بڑا آسان ہے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ محض میسیجز کے شیئر کرنے سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ بخاری کے اندر آپ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو پیچیدگیوں، دشواریوں کے بیچ چھپا دیا گیا کہ جنت کے حصول کے لیے پیچیدہ راستوں سے چلنا بھی ضروری ہے۔ وہیں ان پیغاموں کا دیر ہونا بھی ضروری ہے، ان میسیجز کا دیر ہونا بھی ضروری، لیکن اکثر وہ دینی بے دینی ہوتے ہیں جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ۔ پیغمبر نے فرمایا جو مجھ پر عمدن جھوٹ بولے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ شیخ احمد کے نام سے کچھ پرچے تقسیم کیے جاتے کہ انہوں نے کل رات آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور نیچے لکھ دیا جاتا کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے 10 لوگوں کو بھیج دیں، آپ کو یہ خوشی ملے گی۔ دھیرے دھیرے اسی کا فوٹو سٹیٹ کیا جانے لگا، دھیرے دھیرے اب اسی کو موبائل سے شیئر کیا جاتا ہے۔ میں نے کچھ عرب علماء سے پوچھا بھی کہ آج بھی یہ کوئی شخصیت ہے، تو کہا یہ صرف ایک خیالی شخصیت ہے جس کی طرف یہ چیزیں منسوب ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ رمضان کے آتے آتے ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں ایک پیغام کو بہت عام کر دیتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ فلاں دن ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس پیغام کو سب سے پہلے کسی تک پہنچائے تو اس سے جنت کی بشارت، اس سے یہ وہ۔ یہاں تک تو بہت اچھا کہ آج کے دور میں جو عدیم الفرصتی کا دور ہے کہ آپ کسی تاجر کے پاس بیٹھے تو وہ بھی کہتا ہے جی کام ہی نہیں ہے، دندہ مندہ چل رہا ہے، مزدور بھی کہتا ہے کہ جی ہمیں کام ہی نہیں مل رہا ہے۔ گویا ہر شخص بیکاری کا رونا رو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فرصت جب دیکھیں کسی کے پاس تو کسی کے پاس فرصت ہی نہیں۔ کشمیری میں کہاوت ہے بیکارست رہکار، کہ جس کا کوئی کار نہیں ہوتا اس کے پاس سب سے زیادہ کار ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ لہٰذا اب عدیم الفرصتی کا دور ہے۔ اس دور میں اگر آپ کسی کو پہلے ہی آگاہ کر پائیں کہ رمضان کب ہے، عید کب ہے، فلاں تاریخ کب ہے، تو شاید وہ اپنے معاملات کو، اسفار کو مرتب کر پائے اور ایک ترتیب دے پائے اور رمضان کے لیے اپنی کمر کس سکے۔ جیسے کہ ہمارے حفاظ ہیں، ان کو مدارس کی طرف سے چھٹیاں کم ملی ہوئی ہوتی ہے، تو شعبان کے آخر میں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جو بھی لمحہ ملے گھر میں وہ غنیمت ہے۔ اس اعتبار سے وہ کہ پتہ نہیں آج رمضان ہوگا، تراویح ہوگی نہیں ہوگی، اسی پریشانی میں ہمارے سفرا بھی رہتے ہیں، اور یہی معاملہ اخیر میں بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کل عید ہے نہیں ہے، گھر جائیں نہ جائیں، سفر کریں نہ کریں۔ وہی خیرات و صدقات کرنے والے بھی کہ کل عید ہوگی، کرے آج صدقہ نہ کرے کل کرے، کیا کریں۔ تو آج کے دور میں اگر عدیم الفرصتی کا دور، پریشانی کا دور، اگر پہلے سے ہی اطلاع ہو جائے تو شاید معاملات کو مرتب کرنے میں، اسفار کو ترتیب دینے میں ایک آسانی رہتی۔ تو اس آسانی کے لیے علامہ مغربی علیہ رحمٰن نے الیواقیت العصریہ کے اندر اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب تراشے کے اندر ایک قاعدہ ذکر کیا، اور اس قاعدے کی تائید میں حضرت جعفر صادق علیہ رحمہ کی تائید بھی پیش کی ہے، اور یہ کہا کہ 50 سال تک اس قاعدے کو آزمایا گیا تو بالکل صحیح نکلا۔ میں نے خود اس قاعدے کو چند سال آزمایا تو بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے میں آپ کو پہلے بتلا دوں زبانی، پھر میں آپ کو کیلنڈر سے سمجھا دوں گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ پچھلے سال، مثلا رمضان کو لیں، پچھلے سال رمضان کی 5ویں تاریخ جس دن رہی ہوگی، اس سال رمضان کی پہلی تاریخ اسی دن ہوگی۔ مثلا پچھلے سال رمضان کی 5ویں تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو 5ویں تاریخ پیر کے دن پڑتی ہے، تو اس سال آپ کو رمضان کی پہلی تاریخ پیر کے دن پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو پچھلے سال آپ دیکھیں گے کہ آپ کو عید کا 5واں دن بدھ کے دن پڑا ہوا ہے، تو اس سال آپ دیکھیں گے عید کا پہلا دن بدھ کے دن آپ کو ملے گا۔ تو گویا یہ جس اعتبار سے آپ دیکھیں، جس مہینے کے اعتبار سے آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کو کوئی اور دیکھنا ہوگا، ربیع الاول دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں
پچھلے سال ربیع الاول کی 5 تاریخ جس دن پڑی ہوگی، اس سال آپ دیکھیں گے ربیع الاول کی پہلی تاریخ اسی دن رہی ہوگی۔ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے 29 مہینے کا مہینہ لگاتار صرف 3 مرتبہ آ سکتا ہے، چوتھی مرتبہ نہیں، اور 30 کا لگاتار صرف 4 مرتبہ آ سکتا ہے، 5ویں مرتبہ نہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمادی الثانی، رجب اور شعبان ہمیں 29 کے گزرے ہیں، تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اب رمضان کا جو ہوگا وہ 29 کا نہیں، وہ 30 ہی کا آئے گا۔ لہٰذا آپ کے لیے پہلے سے طے ہوگا کہ عید کس دن ہونی ہے، تو اس سے آپ کو معاملے کو مرتب کرنے میں آسانی رہے گی، اپنے کام کاج کو ترتیب دینے میں آسانی رہے گی۔ اسی طرح اگر 4 مہینے لگاتار گزرے ہو 30 کے، تو 5ویں مہینے میں آپ کو یقین ہو سکتا ہے، ظن غالب رہ سکتا ہے کہ یہ اب جو ہوگا یہ 30 کا نہیں، یہ 29 ہی کا ہوگا۔ اب میں آپ کو کیلنڈر میں دکھا دوں، کچھ کیلنڈروں میں کچھ اونچ نیچ رہتی ہے 1-2 دنوں کی، اس کے بجائے کہ کیلنڈر عموماً جو بناتے ہیں وہ 30 دن کا مہینہ رکھ کر کے بناتے ہیں، اس بنا پہ کہیں کہیں آپ کو اونچ نیچ نظر آئے گی، لیکن عموماً جو دیکھیں گے آپ کہ اکثر جہاں اس کا خیال نہ رکھا گیا وہاں آپ دیکھیں گے بالکل قاعدہ بالکل درست نظر آئے گا۔ میرے سامنے کچھ کیلنڈر پڑے، میں آپ کو ان کے اعتبار سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا یہ میرے پاس 2017 کا کیلنڈر پڑا ہوا ہے، 2017 کا کیلنڈر ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں رمضان کی پہلی تاریخ 1 2 3 4 5، تو رمضان کی 5ویں تاریخ میں دیکھوں تو 5ویں تاریخ میں جو بدھ کے دن پڑی ہوئی ہیں، 5ویں تاریخ میں نے اس پہ نشان بھی لگا دیا، 5ویں تاریخ آپ دیکھیں بدھ کے دن پڑی ہوئی ہے، تو گویا 2017 میں 5ویں تاریخ اگر بدھ کے دن آئی ہیں تو 2018 میں رمضان کی پہلی تاریخ بھی بدھ ہی کو رہی ہوگی۔ یہ لیجئے ہمارے پاس یہ رکھا ہوا ہے کیلنڈر، یہ ہے رمضان، میں نے نشان لگا دیا، رمضان کی پہلی تاریخ آپ دیکھیں تو پہلی تاریخ اوپر آپ دیکھیں بدھ ہی کے دن پڑی ہوئی ہے۔ گویا پچھلے سال 2017 میں، پچھلے سال 2017 میں 5ویں تاریخ رمضان کی بدھ تھی، تو 2018 میں پہلی تاریخ بدھ رہی ہے۔ اب ہم عید کا بھی دیکھیں اسی میں ہی، مثلا یہ لے لیں ہم عید کا، 2017 کی عید کا، 2017 میں شوال کی پہلی تاریخ 1 2 3 4 5، اب 5ویں تاریخ دیکھ رہے ہیں 2017 میں، عید کے بعد 5 شوال آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ فرائیڈے کے دن پڑا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے آپ جب اس پہ آئیں گے 2018 میں، تو یہاں پر بھی اس کا مطلب پہلا دن فرائیڈے کو پڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پہلا دن، شوال کا پہلا دن آپ دیکھیں تو فرائیڈے ہے، جمعہ ہی کے دن پڑا ہوا، تو یہ قاعدہ آپ کے لیے بن گیا کہ آپ دیکھیں پچھلے سال آپ کو رمضان جس تاریخ کو 5واں دن پڑا ہوگا، اس سال آپ کو اسی دن پہلا دن پڑے گا۔ آپ کو پچھلے سال ہے کہ نہیں ربیع الاول کی 5ویں تاریخ جس دن رہی ہوگی، اس سال آپ کو اسی دن آپ کو پہلی تاریخ مل جائے گی۔ یہ قاعدہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس سے آپ اپنے